بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا، عشق رسول، فہم قرآن، فہم حدیث، تفسیر اور تشریح، فقہ اور فتاوی، فصاحت، بلاغت، عبادت، ریاضت، اطاعت، اتباع، سخاوت، فیاضی، بہادری و جرت، ایثار، زہد و تقوی، قناعت، شکر، عاجزی، انکساری، گریہ وزاری اور اس طرح کی بے مثال خوبیاں اگر کسی ایک ذات کے اندر دیکھنا چاہیں تو وہ ایک ہستی ہے جسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا شوق عبادت، آپ کا ذوق عبادت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرائض نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی استقامت سے فرمایا کرتی تھی، اور آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کو عبادت سے اتنا لگاؤ تھا کہ رمضان المبارک کی تراویح بھی آپ کبھی ترک نہیں فرمایا کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کی تراویح کبھی آپ نے ترک نہیں فرمائی، پابندی سے خاص اس کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ ہماری ان ماؤں بہنوں کے لیے ایک مثال ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر اس تراویح کے وقت کو بازاروں کے اندر شاپنگ کرتے ہوئے گزار دیا کرتی ہیں، جبکہ نماز تراویح کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہوتی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نمازوں کے اندر فرائض کی تو پابند تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نفلی نمازوں اور نفلی روزوں کی بھی بڑی پابند تھیں آپ۔ یہ تمام کے تمام اعمال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شوق اور ذوق کے ساتھ فرمایا کرتی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عرفے کا دن تھا۔ عرفے کے دن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب میں آیا تو اس وقت آپ روزے سے تھیں، حالانکہ نفلی روزہ ہے عرفے کا، روزے سے تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس شدت کی وجہ سے آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ حضرین کرام، پانی چھڑکا جا رہا تھا آپ پر۔ آپ جب آئے اور آپ نے آ کر دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ گرمی بڑی شدید ہے، بہت شدت کی یہ گرمی، تو آپ روزہ کیوں نہیں توڑ دیتی، کیوں نہیں افطار کر لیتی آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اسی لیے بس اسی لیے میں یہ روزہ رکھتی ہوں اور میں روزہ افطار نہیں کروں گی. ایک اور روایت سماعت کیجئے. حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں. نماز تہجد ادا کیا کرتی تھی بلا ناغہ، کوئی کوتاہی نہیں کرتی، کوئی سستی نہیں کرتی تھی اس کے اندر. تو آپ فرماتے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ آپ روزے سے رہا کرتی تھیں، اکثر روزے سے رہا کرتی اور اکثر نماز تہجد آپ پڑھا کرتی تھیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ ان کی نفلی عبادات سے محبت تھی. ذرا غور کیجئے، اتنا جذبہ عبادت ان کے اندر، اتنا شوق عبادت ان کے اندر. ہمارا شوق عبادت کہاں چلا گیا؟ ہمارا جذبہ عبادت کہاں چلا گیا؟ یہ ام المومنین کہ جو سخت گرمی کے اندر نفلی روزے بھی رکھتی ہیں اور نفلی عبادات کی اتنی زیادہ پابند ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ چاشت کی نماز کی 8 رکعتیں ادا فرمایا کرتی تھیں اور پھر فرماتی کہ اگر میرے ماں باپ اٹھا بھی دیے جائیں تو فرماتی ہیں کہ میں یہ رکعتیں نہ چھوڑوں گی، میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑوں گی. گویا فرماتی ہیں کہ اگر اشراق کے وقت مجھے خبر ملے کہ میرے والدین کو زندہ ہو کر آ گئے میرے والدین، تو میں ان کی ملاقات کے لیے یہ نفل پہلے پڑھ کر پھر اس کے بعد ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گی اور ان کی قدم بوسی کروں گی. اتنے پیارے ہیں مجھے یہ نفل، چاشت کے نفل. تو ناظرین کرام، ان تمام اقوال، تمام عبادات، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو فرض نمازیں ترک کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. جو فرائض چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کے اندر ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. ایک طرف تو ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ طرز عمل ہے کہ آپ تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اتنا اہتمام کیا کرتی تھیں. اور ایک ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم نفل کی ادائیگی تو درکنار، فرائض کو بھی بھولے بیٹھے ہیں، بھولے بیٹھے ہیں. سامعین کرام، آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، یوم وصال ہے. آج عہد کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں گے، ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مشعل راہ ہیں یہ ہمارے لیے، مشعل راہ ہیں یہ ہمارے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.